الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآن حکیم کی سورۃ الاحزاب کی آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ماؤں، پوری امت کی ماؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ایک حکم دیا ہے، اور ان کی وساطت سے ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ دو چیزوں کو یاد کریں اور آگے ان کو بیان کریں۔ وَاذْكُرْنَا، یاد کریں، مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، جو کچھ تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے، جو تمہارے گھر میں پڑھ کر سنایا جاتا ہے، ان کو یاد کرو۔ وہ کیا ہے؟ من آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں۔ اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں، یہ دو چیزیں نصاب ہیں دین کا، اور یہ نصاب گھروں میں پڑھا جانا چاہیے، ان کا مذاکرہ ہونا چاہیے۔ آیات اللہ سے مراد قرآن حکیم ہے، اور حکمت سے مراد احادیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مراد ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں جس طرح قرآن کریم کو حفظ اور یاد کرنا بہت بڑی سعادت ہے، ایسے ہی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا خوش بختی کی علامت ہے۔ آج سے ہم انشاءاللہ الرحمن ایک چھوٹا سا سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کروائی جائیں، اور یہ سلسلہ جس طرح چھوٹے بچوں کے لیے مفید ہوگا، ایسے ہی بڑوں کے لیے بھی مفید ہوگا، تاکہ بڑے بھی یہ یاد کر کے اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو یاد کروائیں۔ یہ کتاب ہے روشنی کا سفر۔ اس میں 3 سال سے لے کے 12 سال کی عمر کے بچوں کے ذہن کے مطابق احادیث درج کی گئی ہیں۔ سب سے پہلا چیپٹر جو ہے، سب سے پہلا باب، اس میں ہے کہ جب بچہ 3 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے یہ احادیث یاد کروائیے۔ وہ کون سی احادیث ہیں؟ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کہنے والے کو جنت کی خوشخبری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ میں پڑھتا ہوں، تھوڑا سا وقفہ چھوڑوں گا، آپ نے اس وقفے میں پڑھایا ہوا دہرانا ہوگا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ من، جس شخص نے، قال، کہا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔
دل سے لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنے والا، زبان سے اقرار کرنے والا، پھر اس کلمے کے مطابق اس کلمے کے تقاضے پورے کرتے ہوئے زندگی گزارنے والا، وہ آدمی ضرور بس ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت لا الہ الا اللہ کی تھی، اور جب بچہ بولنے کے قابل ہو تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھلانا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ اگر کسی کو مرتے وقت نصیب ہو جائے تو اس کا خاتمہ اچھا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اور لا الہ الا اللہ اتنا وزنی اور بھاری کلمہ ہے کہ اگر ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، جو بھی ان میں مخلوقیں ہیں، اللہ کی ذات کے سوا سب کو ترازو کے ایک پڑلے میں ڈالا جائے اور ایک پڑلے میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ڈال دیا جائے، یہ کلمہ ساری کائنات سے وزنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل الذکر قرار دیا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کپڑا پرانا اور بسیدہ ہو جاتا ہے، میلا کچیلا ہو جاتا ہے، ایسے ہی ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایمان کی تجدید کیسے؟ فرمایا کثرت سے کہا کریں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ بچوں کو خوب یاد کروائیں، والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ خود یاد کریں اور اپنے بچوں کو یاد کروائیں۔ حدیث نمبر 2، اللہ کا دین خیر خواہی پر مبنی ہے۔ یہ اوپر والی حدیث ترمذی کی تھی، آپ نے یہ الفاظ یاد کرنے ہیں اور ان کو کم از کم دن میں 100 بار دہرانا ہے۔ بچے مل کے پڑھیں، گھر کے سارے بچے مل کے پڑھیں لا الہ الا اللہ، اور ساتھ یہ من قال لا الہ الا اللہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے پاک جملے ہیں، پاک کلمات ہیں، ان کو حفظ کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2، الدین النصیحۃ، الدین النصیحۃ، اس کو 3 بار دہرائیں، الدین النصیحۃ، الدین النصیحۃ۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، چھوٹوں بڑوں کی، حکمرانوں کی، عوام کی، ہر ایک کی خیر خواہی سوچنے کا، خیر خواہی کرنے کا ہمیں اسلام درس دیتا ہے۔ آج کے سبق میں یہ 2 احادیث ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، الدین النصیحہ۔ جس طرح ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عرفہ و اعلیٰ ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سب باتوں سے اعلیٰ اور عمدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کر کے عمل کرنے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔